قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، کن کن جانوروں کی قربانی کی جائے گی، تو یہ بھی ایک قربانی کرنے والے آدمی کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اور خاص کر کے پھر ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ ایک خاص چیز ہے، اکثر لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلے وہ جانور کہ جن کی قربانی کرنی جائز ہے، شریعت نے ان جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ویسے 4 جانور بنتے ہیں، 4 قسمیں بنتی ہیں، لیکن آگے پھر نر مادہ اگر کریں تو وہ یہ تقریباً ڈبل سے بلکہ 8 سے 10 بن جاتے ہیں۔ یہ تو سب سے پہلے کہ بھیڑ، چھترا، دمبا، دمبی، تو یہ 4 ہو گئے، لیکن ان چاروں کو ایک شمار کیا ہے، تو ان کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بکرا، بکری یعنی نر مادہ، ان کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا جس کو آپ پنجابی کے اندر کٹا کہتے ہیں، تو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی، تو یہ جانور ہیں کہ ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کسی جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں مرغی کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، انڈے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مرغی کی قربانی کی ہے، نہ انڈے کی قربانی کی ہے، اور نہ ہی اسی طرح کبھی گھوڑے کی قربانی کی ہے۔ ان تینوں چیزوں کی قربانی نہیں کی۔ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی قربانی کی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور کرتے اور امت کے اندر یہ عمل ضرور ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی قربانی نہیں کی، کیونکہ گھوڑا حلال نہیں ہے۔ ابتداء اسلام کے اندر حلال تھا، لیکن بعد میں پھر اسے منع کر دیا گیا کہ اب یہ حلال نہیں ہے، اور اگر حلال ہوتا تو پھر اس کی قربانی بھی جائز ہوتی، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی فرمائی ہے۔ جہاں تک انڈے اور مرغی کا تعلق ہے، یاد رکھیے یہ ایک جمعے کے متعلق حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی، اور جو اس کے بعد آدمی آتا ہے اس کو انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک جمعے کے متعلق ہے، اور یہ صدقہ اور ہے، قربانی یہ اور ہے۔ ان دونوں کو آپ ایک نہ کریں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایک کریں گے تو یہاں پھر کافی سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نہ انڈے کی قربانی جائز ہے اور نہ ہی مرغی کی۔ ہاں ایک آدمی ویسے ہی صدقہ خیرات کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، جیسے سڑک پر آپ دیکھیں نا بڑے لوگ صدقے کا گوشت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح انڈے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جی انڈا صدقہ ہو رہا ہے۔ تو ہر آدمی جو صدقے کی غرض سے ان کے پاس جب جاتا ہے تو اس وقت اس کی موٹر سائیکل پر کیسے وہ گھما رہے ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دائیں بائیں ہر طرف سے۔ تو حالانکہ ان کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں ہر عبادت کے متعلق حکم دیا، ہر کام کے متعلق ہمیں بتایا ہے۔ تو شریعت میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی وہ جو انڈا ہے اس کو دائیں پہلے گھمائیں، پھر بائیں گھمائیں، پھر پیچھے، پھر آگے، ان تمام جگہوں پر، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف یہ جانور ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، دمبا، چھترا، اسی طرح دمبی اور بھیڑ، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح کٹا۔ تو ان جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، ان جانوروں کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے بھینس کا یا کٹے کا، بھینسا کا، تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ
بھینس یہ بھی ایک گائے کی قسم میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، عرب کے اندر اگر نہیں پائی جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں یہ ایک حرام چیز ہے۔ تو اگر اس کو کوئی حرام سمجھتا ہے تو بھائی بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہیں آپ؟ اس کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ عام جگہ پر عام حالات میں لوگ کٹے کے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو عام حالات میں وہ گوشت استعمال کیا جا رہا ہے، تو لیکن جب کوئی قربانی کر لے تو اس کے گوشت کو لوگ نہیں کھاتے، ایک معیوب سمجھتے ہیں۔ تو بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے وہ گوشت تھا یہ بھی گوشت ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہاں دونوں جہتیں ایک تقسیم ہو گئی ہیں۔ وہ ایک عام پھٹے پر رکھ کر بیچنے والا گوشت جس نے خریدا اس آدمی نے اور لا کر کھانا شروع کر دیا، اور یہ جو گوشت ہے یہ قربانی کا گوشت ہے۔ حالانکہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ عام گوشت سے بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دونوں بھینس اور کٹا گائے کے حکم کے اندر ہیں۔ اب ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک خاص چیز ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر کسائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا جانور جلدی سے بک جائے۔ ان کو یہ کوئی غرض نہیں کہ آپ کی قربانی خراب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو ان کو صرف اور صرف بابا قائد اعظم سے محبت ہے کہ صرف پیسے ان کی جیب کے اندر آنے چاہیے، ان کو صرف پیسوں سے غرض ہے بس۔ باقی اس بندے کی قربانی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے غلط ہے، یا اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی، تو اس بیچنے والے بندے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور یہ بہت ہی ایک غلط چیز ہے۔ تو بیچنے والے کو بھی چاہیے، کسائی کو بھی چاہیے کہ صرف اپنے پیسوں کی فکر نہ کرے، بلکہ دوسرے بندے کی قربانی کا بھی فکر کرے، کہ دوسرا بندہ جو پیسے لگا کر ایک قربانی خرید رہا ہے اور یہ کسائی جھوٹ بول کر یہ بندہ اس کو بیچ رہا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اب جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے بھیڑ، چھترا، دمبا، دمبی، ان چاروں کی عمر 6 ماہ کم از کم ہو، لیکن 6 ماہ والے اتنے موٹے تازے ہوں کہ اگر ان کو سال والوں میں چھوڑا جائے تو پتہ نہ چلے کہ ہاں 6 مہینے والا کون سا ہے اور سال والا کون سا ہے، تو اتنے موٹے تازے ہوں۔ تو بکرا، دمبا، دمبی، چھترا، بھیڑ، ان چاروں کی عمر ہونی چاہیے 6 ماہ، لیکن موٹے تازے ہوں، یہ شرط ہے یہاں پر۔ اور بکرا، بکری، ان دونوں کی عمر ہونی چاہیے پورا 1 سال، پورا 1 سال۔ گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، ان کی عمر ہونی چاہیے ان چار جانوروں کی پورے 2 سال۔ اور اونٹ، اونٹنی کی عمر ہونی چاہیے پورے 5 سال۔ تو 5 سال سے کم عمر نہ ہو اونٹ اور اونٹنی کی، اسی طرح گائے کی 2 سال سے کم نہ ہو، بکرا بکری کی 1 سال سے کم نہ ہو، اور اسی طرح بھیڑ، دمبا وغیرہ اس کی 6 مہینے سے کم نہ ہو۔ اور اگر ان کی عمریں اس سے کم ہوں گی تو پھر قربانی یہ جانور اس جانور کی قربانی نہیں لگے گی۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف دانتوں کو دیکھ لیں، تو یاد رکھیے جس کو عام معاشرے کے اندر کہتے ہیں نا کہ 2 دانتوں والا، یا پنجابی کے اندر کہتے ہیں دوندا، دوندا یہ بھی 2 دانت ہیں۔ تو اب یہ دوندے کا مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، اس کے دانت بعد میں آتے ہیں، اور جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت موجود ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی بکرا بکری سال کا یا گائے بیل وغیرہ 2 سال ان کی عمر ہونے کے بعد وہ دانت گر جاتے ہیں، تو 2 دانت گر جانے کو دوندا کہتے ہیں، نہ کہ 2 دانت اگنے کو دوندا کہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر 2 دانت اس کے گر گئے ہیں لیکن ابھی عمر پوری نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے اندر جو سب سے بیس اور بنیادی چیز ہے وہ دانتوں کا گرنا نہیں ہے، وہ عمر کا پورا ہونا ہے۔ تو اگر عمر پوری ہوگی، دانت گرے ہیں یا نہیں، تو پھر بھی قربانی جائز ہے۔